السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں محمد فضان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد فضان اللہ کرافٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے دعا۔ دعا کا ٹاپک ہم نے اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ دعا کا اہتمام کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور دعا کا اہتمام اللہ تعالیٰ کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ دعا کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دعا واحد چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، یعنی کہ آپ دعا سے اپنی دعا خود دعا کر کے بھی اور دوسروں کی دعاؤں سے بھی آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے معافی دینے کے لیے اور اہم مقامات کے لیے یا اہم کاموں کے لیے دعاؤں کا جو ہے وہ تذکرہ کیا ہے، باقاعدہ دعائیں سکھائی ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی۔ تو ان دعاؤں سے، ان باتوں سے یہ احساس ہوا کہ دعا کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے، اور خاص طریقے سے اور بھرپور طریقے سے دعا مانگنا جو ہے وہ بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو دعا کیسی مانگی جائے، ہر بندے کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں نے کچھ چیزیں جو جمع کی جو مجھے لگا کہ اچھا طریقہ کار ہے دعا کرنے کا، میں نے سوچا آپ لوگوں سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ دعا کے 3 حصے ہونے چاہیے، جس میں سب سے پہلے جو آپ دعا کریں وہ دعا کریں جس کی تاکید سب سے زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ اگر ترمذی شریف کی جو ہے وہ حدیث نمبر 3514 میں دیکھیں گے تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے رسول وسلم سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگوں۔ تو وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرو۔ انہوں نے کچھ دن بعد دوبارہ رک کر پوچھا کہ وسلم مجھ سے کوئی ایسی بات بتائیں گے جو میں اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگوں، اور وسلم نے پھر فرمایا کہ اے عباس دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرو۔ اس طرح عافیت سے ریلیٹڈ بہت ساری احادیث ہیں جو میں نے بھی آپ کو بتائی۔ میں زیادہ تر صحیح احادیث کا آپ سے جو ہے نا وہ تذکرہ کروں۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے مگر یہ ضعیف ہے، جس میں 3512 نمبر ہے، اور اگر آپ اس طریقے وسلم نے فرمایا کہ دنیا و آخرت کی جو ہے وہ عافیت مانگو، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کسی کو دنیا و آخرت کی عافیت مل جائے تو سمجھو اسے کامیابی مل گئی، یعنی کہ جو کامیابی جس کے پیچھے سب بھاگ رہے ہیں وہ دنیا و آخرت کی عافیت میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں یہاں کوٹ کرتے چلوں، ترمذی شریف کی ہی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3558۔ یہ صحیح حدیث ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ وسلم نے فرمایا کہ عفو گزر اور مصیبتوں اور گمراہی سے عافیت مانگو، اور اس کے بعد وسلم نے فرمایا کہ ایمان اور یقین کے بعد اگر کوئی چیز سب سے بہترین ہے تو وہ عافیت، یعنی کہ ایمان سب سے مین جز، یقین اللہ پر یقین، اور اس کے بعد جو سب سے بہترین چیز وہ دنیا و آخرت کی عافیت۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کے مانگنا چاہیے جو جن کا ہمیں علم ہے اور جن کا ہمیں علم نہیں، کہ ہم سب سے پہلے دنیا و آخرت کی عافیت مانگیں۔ اس کے بعد دنیا و آخرت کی عافیت مانگنے کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ نظر آئی کہ رسول وسلم کی ایک حدیث جب میں نے پڑھی، یہ بھی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2572، جس میں وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کوئی 3 مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت یہ اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرتے ہیں، اور جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ تعالیٰ سے فرماتی ہے کہ اللہ پاک اسے جہنم سے نجات دے دے۔ یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ جب آپ جنت مانگتے ہیں اور جہنم سے پناہ مانگتے ہیں تو جنت اور جہنم خود آپ کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو سوچیں کہ جنت مانگنا اور جہنم سے نجات مانگنا کتنا ضروری ہے۔ یہ پہلا حصہ ہماری دعا کا ہونا چاہیے۔ ہم اپنی دعاؤں کو 3 حصوں میں مجھے لگتا ہے کہ اگر تقسیم کرتے تو بہت اچھا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ ہمارے عزیز و اقارب کے لیے، ہمارے ماں باپ کے لیے ہونا چاہیے، جنہوں نے ہمیں پال پوس کے آج اس قابل کیا کہ ہمیں یہ ہدایت ہے، یہ توفیق ملی ہے کہ ہم جو ہے وہ دعا کر سکے، اور ہماری دعا ہم محنت کرتے ہیں کہ ہماری دعا جو ہے وہ قبول ہو سکے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے خوب دعا مانگیں، کیونکہ ماں باپ کے لیے آپ جتنی بھی دعا مانگیں وہ اتنا کم ہے، کیونکہ ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے دعا مانگیں جو ہمیشہ ہر دکھ اور سکھ میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں، کیونکہ اگر عزیز و اقارب آپ کے ساتھ رہے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگنا ان کے احسانات کا بدلہ ہے، اور اگر عزیز و اقارب آپ کے مشکل وقت میں ساتھ نہیں بھی رہے تو اللہ تعالیٰ نے قطع تعلقی سے منع فرمایا ہے۔ تو جب آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں گے تو آپ ایک طرح سے اللہ کو خوش کریں گے، اور یہ بھی آپ کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ تو اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگیں۔
تیسرا حصہ دعا کا آپ اپنے لیے رکھیں، جس میں آپ سے جو دل کرتا ہے آپ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ بعض دفعہ لوگ بڑی دعا مانگتے ہوئے یا بڑی چیز مانگتے ہوئے بعض دفعہ شرماتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لوں، تو برائے مہربانی اپنی حیثیت دیکھ کے نہیں، بلکہ جس سے مانگ رہے ہیں اس کی حیثیت دیکھ کے مانگنا چاہیے، اور اس کی حیثیت یہ ہے کہ صرف یہ دنیا نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے اس کے اختیار میں ہے، تو اس سے جو دل کرے مانگے، کیونکہ وہ ہر شے پر اختیار رکھتا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے اور آپ کو جو چاہے وہ دے سکتا ہے۔ دوسری بات آتی ہے کہ جب آپ کوئی چھوٹی چیز مانگتے ہیں تو بھی شرماتے ہیں کہ اتنی معمولی چیز اللہ تعالیٰ سے مانگوں۔ آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، جبکہ جو سلسلہ ہے اس سے بالکل برعکس ہے۔ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں مشکات المصابی کی، کہ حدیث نمبر ہے 2252، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ نمک بھی اس سے مانگے، اور حتیٰ کہ اس کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگے، یعنی کہ نمک جیسی معمولی چیز بھی اگر آپ کے پاس ختم ہوگی، آپ کے گھر میں ختم ہوگی، آپ کو چاہیے تو آپ وہ معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنا بہت پسند ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ تیسری بات، بعض لوگ لمبی دعا مانگنے سے بھی شرماتے ہیں کہ یار میں نے عبادت تو 5 منٹ کی ہے، میں نے عبادت تو 10 منٹ کی ہے، میں دعا بھی 5 منٹ 10 منٹ مانگوں۔ دیکھیے، دعا عبادت کا حصہ ہے، جتنی دیر آپ عبادت کرتے ہیں بے شک آپ اتنی دیر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ جب عبادت کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، جب آپ اس سے دعا مانگتے ہیں اللہ بے تحاشا خوش ہوتا ہے کہ آپ اس سے مانگ رہے ہیں۔ تو برائے مہربانی جب بھی جو بھی آپ کا دل میں آئے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں۔ اس کے علاوہ کئی مسنون دعائیں ہیں جو آپ کو ملیں گی، جو آپ اپنی دعاؤں میں ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ اپنی دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں۔ بقیہ جیسے آپ کی مرضی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سنتا ہے، اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا تو اس کی بھی ہے جو اسے نہیں مانتا، تو جب آپ اسے مانگ کے اس سے مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیوں نہیں سنے گا، اس یقین کے ساتھ مانگیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے، ٹاپک پسند آیا ہے، آپ کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، پلیز ضرور کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور آگے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے بھی اسے دیکھ سکیں اور اپنے اچھے کمنٹس یا اپنے آئیڈیاز جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں اور ہمارے آئیڈیاز کو آگے شیئر کر سکیں۔ ہم چاہتے ہیں اور میرا پورا مقصد ہے کہ ہم اسلام کو ڈیلی لائف میں ہم ڈسکس کریں، وہ چیزیں ڈسکس کریں جو روزمرہ کی ہیں اور جن کو ڈسکس کر کے یا بہتر طریقے سے کر کے ہم اپنی ڈیلی لائف کو اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔